علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان کے ساتھ آپ سب صحت اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم سورہ الفیل کی آیہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ تجوید رول سیکھیے گا۔ تا ہے، تا باریک حروف میں سے ہے، اس کو باریکی سے ادا کریں گے۔ اس کے اوپر فتحہ ہے، ایک حرکت پڑھیں گے 1 کاؤنٹ، اور را اس کے ساتھ ہے۔ را کو مفخم ادا کریں گے، پر پڑھیں گے۔ تار، تار، میم، میم ہے، میم کے نیچے کسرہ، زیر کی حرکت۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر کی حرکت ہو تو یا مد کا رول ہوتا ہے، اور اس کو 2 کاؤنٹس کے برابر لمبا کریں گے۔ می، پھر آگے ہے ہا جو اقصی الحلق سے نکلتی ہے، اور پھر ہا کے ساتھ ہم ملائیں گے میم کو۔ ہا کے نیچے کسرہ ہے، 1 کاؤنٹ ہی پڑھا جائے گا اس کو، اور 1 کاؤنٹ پڑھیں گے ہا کو، اور پھر ہے میم۔ ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ہم، ترمیہم۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ نے دھیان سے بات کو سننا ہے۔ یہ میم ساکن ہے، ٹھیک؟ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے جیسا کہ یہاں پہ آ رہا ہے تو پھر میم ساکن پہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو 2 کاؤنٹس کے برابر پڑھیں گے۔ غنہ جو ہے 2 حرکت کے برابر ہوگا، ٹھیک؟ اور اسے یہ ایکچولی اخفا ہے، میم ساکن کا اخفا، میم ساکن کا اخفا، ٹھیک ہے؟ اب میم ساکن کا اخفا کہاں ہوتا ہے؟ جب میم ساکن ہو، آگے با آ رہا ہو تو میم ساکن پہ اخفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اخفا یعنی غنہ 2 کاؤنٹس کے برابر ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد بی، بی کے نیچے با ہے، با کے نیچے کسرہ ہے، 1 کاؤنٹ۔ پھر ہا ہے، ہا کی ہمس لے کے آئیں گے اور 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ بیحی، بیحی، ٹھیک ہے؟ بیحی جا، الف ساکن سے پہلے فتحہ آ گئی تو یہ جو جا ہے یہاں پہ الف مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹس کے برابر جا کو لمبا کریں گے۔ بیحی جا، بیحی جا، را، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے، 1 کاؤنٹ۔ اور تا، تا زیر تنوین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور زیر تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ کتنا؟ 2 کاؤنٹس کے برابر۔ اب نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو نون پہ کیا کرنا ہے؟ اخفا، کیونکہ سین حروف اخفا میں سے ہے، 2 کاؤنٹس کے برابر اخفا کریں گے۔ اور سین سٹی کے ساتھ ادا کریں گے، سین میں سٹی ہوتی ہے، اور کسرہ ہے، 1 کاؤنٹ۔ اب آگے آپ دیکھیے کہ جیم ہے اور جیم کے نیچے کسرہ ہے، 1 کاؤنٹ ہی پڑھی جائے گی یہ زیر کی حرکت، لیکن جیم کے اوپر ہمیں تشدید بھی نظر آ رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تشدید پہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔
تو سین کو جیم کے ساتھ ملائیں، سجیل، ٹھیک ہے. اب پہلے سین کو جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، سج، اور پھر جیم کی زیر کو ادا کریں گے، اور یہاں پہ یا مد ہو رہی ہے. یا مد کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت آ جائے، کسرہ آ جائے. تو یہ جو جی ہے یہ 2 کاؤنٹس لمبا پڑھا جائے گا. اچھا، یا مد کی مقدار 2 حرکت ہوتی ہے، لیکن آگے اگر ہم وقف لے رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں لام پہ، جیسے زیر تنوین ہے اور اب ہمیں وقف کرنا ہے تو لام کو ہم ساکن کریں گے. اب یا مد کو ہم 6 کاؤنٹس تک کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس صورت میں، وقف کی صورت میں، سکس کاؤنٹس. ہوپ فلی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا ہوگا تو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. یہاں پہ کافی کنجسٹڈ ہو گیا سب لکھا ہوا، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ بتا دیتی ہوں. ہم نے تنوین کے یا نون ساکن کے قاعدے پڑھے تھے، ٹھیک ہے. اب تنوین آ رہی ہے، اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ تا کے نیچے زیر تنوین ہے اور آگے میم مشدد آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، یعنی ہم نے غنہ کرنا ہے 2 کاؤنٹس، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ بحجارۃ، ناک میں آواز لے کے جائیں گے 2 کاؤنٹس کے برابر. پھر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، تو نون پہ اخفا ہوگا 2 کاؤنٹس کے برابر. پھر جیم ہے تشدید کے ساتھ، تو سجیل. یہاں پہ ہمیں ٹائم ٹیکنگ کرنا ہے. جیل، یا مد پہ اب ہم نے وقف کرنا ہے، تو پھر یہ والی مد، یا مد 2 کاؤنٹس کے برابر ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی یا مد ہو رہی ہو تو 2 کاؤنٹس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آگے وقف ہم نے کرنا ہے اس لیے اب ہم اس کو 6 کاؤنٹس تک لمبا کریں گے. دوبارہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، رولز دیکھتے جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہم پڑھیں گے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. ترمیہم، جو پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، کنکر کی قسم کے. جو پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کی قسم کے، یعنی ان پرندوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور وہ پھر ابراہا اور اس کے لشکر کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے. اور پتھر کس قسم کے تھے؟ بالکل کنکر کی قسم کے. ایک چنے کے دانے کے برابر کا سائز تھا یا مٹر کے دانے کے برابر کا سائز تھا. اب ہم دیکھیں گے اس کے روٹ ورڈز. اور ترمیہم سب سے پہلے آ رہا ہے رمی سے، ٹھیک ہے، رو میم یا. اس کا روٹ ورڈ ہے بحجارۃ، حجر، ہا جیم رو، ٹھیک ہے. اور سجیل، سجل، سین جیم لام. اچھا، سجیل سے جیسے ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سجیل سے آپ دیکھیں سجاول بنتا ہے، سجاول کا روٹ ورڈ بھی سین جیم لام ہوگا. تو اس طرح سے تدبر کیا کریں اور دیکھا کریں کہ ان روٹ ورڈز کے ساتھ اور کون کون سے ورڈز ہیں جو قرآن میں بن رہے ہیں. پھر آپ کو ان کے میننگز بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سبق کو بہت آسان کریں اور ہمیں قرآن کو اس کے صحیح حق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.